اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری تم نہ کرو۔ اس آیت مقدسہ کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور ناشکری کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر ہم شکر ادا کریں اے اللہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اگر تیری ہم ناشکری کریں تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں پارے کے اندر اس کا جواب ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور ناشکری کرنے کی صورت میں اس کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ وہ عذاب کس طرح آ سکتا ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماننا اور ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لانا۔ اور ایک شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نعمت ملی اس نعمت کا چرچا کرنا، یہ بھی شکر کا ایک مطلب ہے۔ اب اگر نعمتوں کا شکریہ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو معلوم ہوا کہ نعمتوں کو زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبانی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکریہ کے طور پر استعمال کرنا اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا جو فائدہ بیان کیا گیا ہے، وہ ایک حدیث میں یوں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمت کا شکریہ ادا کرنے سے وہ نعمت زیادہ ہوتی ہے اور نعمت کی زیادتی سے بندہ محروم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو ہے اس پر شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر
شکر ادا کرنے کی توفیق ملنا یہ بھی تو ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر ادا کرنے کی جو توفیق ملی ہے یہ بھی نعمت ہے، تو اب اس نعمت کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ تو اس کا جواب حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے معلوم کیا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیری نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا تو ہم شکریہ ادا کرتے ہی ہیں، لیکن یہ جو شکر ادا کرنے کی توفیق ہے یہ بھی تو تیری طرف سے ملتی ہے۔ اب اس شکر ادا کرنے والی جو نعمت ہے جو تجھ سے ملی ہے، تو اس نعمت کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ جب تمہارے دل میں آ گیا کہ یہ ساری نعمتیں میری طرف سے ہیں اور تم ان پہ راضی رہے، تو اس نعمت کا بھی شکریہ ادا ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ملے اور اس پر شکریہ ادا کریں، اور وہ شکریہ ادا کرنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، تو اس نعمت کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اس کی طرف سے سمجھیں اور اس پر راضی رہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر کرنے کی جو دی ہوئی نعمت ہے اس کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹی نعمتیں ہوتی ہیں تو ان کا لوگ کہتے ہیں کہ کیا شکریہ ادا کرنا ہے تو یہ معمولی سی نعمت، بس اب چھوڑیں، اس نعمت کا کیا شکریہ ہم ادا کریں گے۔ تو ایسا کرنے کے اندر کوئی نقصان؟ ہاں، بہت بڑا نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے؟ اگر اس چھوٹی اور تھوڑی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو بڑی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ جب زیادہ نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ناشکر شمار ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑی نعمت پر شکریہ ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں پر بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ تھوڑی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر کریں گے تو بڑی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کسی بندے کے احسان کرنے پر کہ جی اس نے ہم پہ کیا احسان کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہو گیا، اس کا فضل ہو گیا کہ اس کے ہاتھوں مجھے یہ فائدہ ہو گیا یا یہ نعمت ملی، یہ تو بندہ بد اخلاق تھا اور اس طرح جو ہے یہ بڑا بخیل تھا، یہ کہاں میرے ساتھ احسان کرنے والا تھا، یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا ہے، جی یہ نعمت مجھے مل گئی ہے۔ تو کیا ایسا کہنا اور ایسا رویہ اختیار کرنا کیا درست ہے؟ نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جب تک بندے کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ چھوٹا بڑا جو بھی احسان کرے تو اس کا احسان ماننا چاہیے اور اس کو محسن سمجھنا چاہیے۔ جب اس کو محسن سمجھیں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے
تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کر سکیں گے۔ اگر اس کا الٹ کریں گے تو پھر اللہ کے شکر ادا کرنے سے بھی محروم رہیں گے۔ اور مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرنا جو ہے یہ کیا ہے جی نعمتوں کا شکر ہے۔ تو اس لیے اب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اتنی بڑی شانوں کے مالک تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کسی نے ہم پہ احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا سوائے حضرت ابو بکر کے، انہوں نے جو ہم پہ احسان کیا ہم نے ان کا بدلہ احسان کا نہیں چکایا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں اتنی بڑی شانوں کے مالک ہونے کے باوجود حضور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کو بھلایا نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کے احسان کو نہ بھولنے میں اور اس کے احسان کو یاد رکھنے میں، اس کا شکریہ ادا کرنے میں عزت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ عزت بڑھتی ہے کہ جب بندوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کر سکیں گے، جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں گے تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا اور بہت ساری نعمتوں سے بھی نواز دے گا۔ اور اسی طرح بعض اوقات جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جی نعمتیں جو ہیں بعض اوقات بندہ ان کا شکریہ ادا کر لیتا ہے، بعض اوقات شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، یہ تو ایک الگ صورت ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس جو ہیں وہ نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ان نعمتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ بعض لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، بعض لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دنیا میں کسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس نعمت کی وجہ سے وہ عاجزی کرتا ہے، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے اس کو نفع عطا فرما دیتا ہے اور آخرت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر شکریہ ادا نہیں کرتا ہے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے جو نفع ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، وہ نفع بندہ نہیں اٹھا سکتا، کیوں؟ ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کی بخشش فرما دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے جب بندہ فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اس کے اندر اس کا اپنا کوئی کرتوت ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، تو اس طرح وہ نعمت سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں کروڑوں روپے لاکھوں روپے جو ہے وہ بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، حالانکہ اتنی بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے، تو اب وہ خود بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ کبھی شوگر کی بیماری، جی یہ میٹھا نہیں کھانا، یہ فلاں چیز نہیں کھانی،
اور اسی طرح جو ہے کئی نعمتوں سے محروم رہتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عاجزی نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے شکر ادا کرنے پر نعمتوں سے بندہ فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے، ناشکری کرنے پر جی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ کہ وہ ناشکری کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جی ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک بھلائی ہوتی ہے، اور وہ بھلائی اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جی۔ تو کیوں عطا فرماتا ہے؟ کہ اس سے میرا بندہ جو ہے فائدہ اٹھا سکے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، یہ شکر ادا کرنا بھی جی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہ دے تو بندہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو لمبی زندگی عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس قوم کے جتنے افراد ہوتے ہیں ان کو لمبی زندگی عطا فرما دیتا ہے، اور لمبی زندگی عطا فرمانے کے بعد پھر اس قوم کے جتنے افراد ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر شکر کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیتا ہے، شکر کو الہام فرما دیتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام کیے ہوئے شکر کو بندہ اپنا لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شکر کرنا جو بندے کی طرف سے جی ثابت ہوتا ہے، یا بندہ جو شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی بندے پر اللہ کا خاص کرم اور اس کا فضل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے شکر کرنے کی، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو کس طرح شکر کے طور پر استعمال کرنا ہے یا اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، وہ یہ کہ ذہن میں یہ تصور کریں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی